الحمد للہ کلما حمدہ حامد واشہد ان لا الہ الا اللہ کلما شہد لہ شاہد واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله۔ برادران اسلام، ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو اللہ کی بہت ساری نعمتیں حاصل ہیں اور بہت سے مواقع حاصل ہیں جو دنیا کے بہت سے ملکوں میں وہاں کے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن ان مواقع کے ساتھ اور ان سہولتوں اور نعمتوں کے علاوہ مسلمانوں کو یہاں کچھ بڑی آزمائشیں بھی درپیش ہیں، جن میں ایک بہت بڑی آزمائش وہ یہاں ہندوستانی سماج میں پھیلنے والے فسطائیت کے زہر کی ہے۔ ہندوستان میں فاشزم تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی زیادتیوں کا پہلا نشانہ اور بڑا نشانہ مسلمان بنتے ہیں۔ یوں تو ہندوستان میں پھیلنے والا فاشزم وہ پورے ملک کے لیے خطرہ ہے، پورے ہندوستانی سماج کے لیے مسئلہ ہے، اور ہندوستانی سماج میں جو بھی سمجھ اور شعور رکھنے والے افراد ہیں وہ اس سلسلے میں فکر مند بھی رہتے ہیں کہ کس طرح سے اس عفریت کا مقابلہ کیا جائے، اس کو روکا جائے، اس کو بند کیا جائے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے خاص طور سے فسطائیت ایک بہت زیادہ تشویش کا باعث رہتی ہے، انہیں اس سلسلے میں کافی فکر مندی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ فسطائیت جیسے جیسے اس ملک میں طاقتور ہوتی رہے گی ویسے ہی اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے اس ملک میں حالات تنگ ہوتے جائیں گے۔ کبھی ان کے عبادت گاہوں کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کبھی ان کی تعلیم گاہوں کو اور تعلیمی نظام کو خطرہ درپیش ہوتا ہے، کبھی ان کے مذہبی قوانین زد میں آتے ہیں، اور کبھی ان کی شہریت کے سلسلے میں ان کو خوفزدہ کیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہے کہ ہندوستان میں فسطائیت ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن اس سلسلے میں جو ان کی اپروچ ہے وہ سادگی، سادہ لوحی اور سطحیت پر مبنی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہندوستان میں پھیلنے والی اس فسطائیت کا علاج اگر ہو سکتا ہے تو وہ الیکشن میں، انتخابات میں شکست دے کر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ پچھلی ایک دہائی سے تقریباً صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی الیکشن قریب آتا ہے تو سب سے زیادہ مسلمانوں کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں، اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس بار فسطائی قوتیں ہار گئیں تو گویا ان کا مسئلہ حل ہو گیا اور اس ملک سے فسطائیت رخصت ہو گئی۔ تو جب انتخابات کے نتیجے آتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں فسطائی قوتوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے تو انہیں شدید مایوسی ہوتی ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ان کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ پھر وہ اگلے الیکشن کی آس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگلے الیکشن میں بھی یہی ہوتا ہے
کہ جب وہ نتیجے سامنے آتے ہیں فسطائی طاقتوں کی جیت کے، ان کی فتح کے، تو ان کو پھر دوبارہ مایوسی سے دو چار ہونا پڑتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب ملک میں مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہ تو نئی نئی ریاستیں فتح کرتے جاتے ہیں، یہ تو اتنی بھاری اکثریت سے جیت کر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کا جو ذہنی سانچہ ہے وہ اس طرح کا بن گیا ہے کہ اگر فسطائی قوتوں کو الیکشن میں شکست ہوئی، اس کا مطلب فسطائیت کا خطرہ ٹل گیا، اور اگر فسطائی قوتوں کو زیادہ بھاری اکثریت میں جیت حاصل ہوئی تو فسطائیت کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ سر پر آ گیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوچ مناسب نہیں ہے، حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں فسطائیت کا خطرہ یا فسطائیت کا مسئلہ وہ کوئی سطحی قسم کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ سطحی علاج سے دور ہو جائے۔ فسطائیت ایک کینسر بن کر ہندوستانی سماج میں بہت اندر تک سرایت کر گئی ہے۔ دیکھیے، ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ پھنسی وغیرہ ہو گئی، خارش ہو گئی آپ کی جلد پر، تو آپ اس کا مرہم سے علاج کر لیں گے، کچھ تھوڑا بہت دوائیں کھا لیں گے اور وہ پھنسی خارش دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر جسم کے اندر خدا نہ خواستہ زہر کینسر پھیل گیا ہو تو پھر اس طرح کے معمولی علاجوں سے فائدہ نہیں ہوگا، پھوڑے پھنسی کا علاج پھر کام نہیں آئے گا، پھر پین کلر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر تو بہت گہرا علاج کرنا پڑے گا۔ جب کسی انسان کو کینسر ہو جاتا ہے تو بہت سی صورتوں میں نوبت آتی ہے بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کی، کہ جس میں خراب اسٹیم سیل یا خراب سیل بنانے کا جو عمل ہے یا خلیات کے خراب ہونے کا جو عمل ہے اس کو روک کر نئے صحیح خلیات پیدا کرنے کے سسٹم کو تازہ کیا جائے اور جسم کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اس طرح کے خلیات کو رد کر کے، خارج کر کے، اور وہ نئے تازہ اور صحت مند خلیات پیدا کرے۔ یعنی علاج بہت گہرائی تک جا کے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو اپروچ ہے کہ صرف انتخابات پر انحصار کر لیا جائے اور انتخابات میں ان کی جیت کو سمجھا جائے کہ اب ان کی حقیقی معنوں میں جیت ہو گئی ہے، اور انتخابات میں ان کی ہار کو یہ سمجھا جائے کہ وہ سچ مچ ہار گئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یقین مانیے کہ انتخابات میں ہارنے کے باوجود اگر فسطائی قوتیں، فسطائی پارٹیاں ملک کے انتخابات میں پورے طور پر ہار جائیں، تب بھی سماج میں جو ان کا زہر پھیل گیا ہے، جو کینسر کی طرح سے پورے سماج میں پھیل گئی ہے، وہ بہت بڑا خطرہ اپنی جگہ باقی رہے گا۔ جب تک کہ وہ گہری، وہ طویل المدت، وہ صبر آزما تدبیریں نہیں کی جائیں، وہ بہت ہی دور رس قسم کا لاہ عمل نہیں اختیار کیا جائے اور اس پر پوری طرح عمل نہیں کیا جائے جو اس ملک کو اس کینسر سے بچا سکے اور نجات دلا سکے۔ کرنے کے بہت سارے کام ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا ہو، اس کے بغیر کوئی بڑا لاہ عمل انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر ملی شعور اور ملی محبت پیدا ہو کہ ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر، گروہی مفادات سے اوپر اٹھ کر، مسلکی اور جماعتی عصبیتوں سے اوپر اٹھ کر وہ ملت کے لیے سوچے، ملت کے لیے کرے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر ان کے دین کے تئیں فریضہ منصبی کا احساس پیدا ہو کہ وہ پورے ملک میں جو اسلام کے سلسلے میں بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں، جو اسلام کے سلسلے میں شدید نفرت پھیلائی گئی ہے، اس کو دور کریں، ان کے اندر وہ داعیانہ جذبہ پیدا ہو جائے
کہ وہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں، اسلام کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اسلام کے خلاف ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے کا اپنی اسلام کی سچی تعلیمات کے ذریعے سے اس کو کاؤنٹر کرے، اس کا جواب دے۔ یہ بھی داعیانہ جذبے کا تقاضا ہے کہ ہندوستان کے عام شہریوں کو یہ سمجھایا جائے، یہ بتایا جائے کہ یہ فسطائیت یہ خود پورے ملک کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ جو نظریہ پھیلایا جا رہا ہے اور جس نظریے کی یہ قوت علمبردار ہے، وہ نظریہ ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، پورے ملک کے لیے خطرہ ہے، پورے ہندوستانی سماج کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بتانے کا جذبہ، یہ بتانے کا داعیہ پیدا ہو، اور اس طرح سے مسلمان خود آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری محسوس کر کے ہندوستان کے انصاف پسند عوام کو ظلم کے خلاف، نفرت کے خلاف، فسطائی قوتوں کے خلاف متحد کرے۔ تو یہ بڑے بڑے کام ہیں جن کے ذریعے سے اس کینسر کا علاج ممکن ہے۔ انتخابات کی ہار اور جیت اس سلسلے میں فیصلہ کن ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ انہیں اقتدار حاصل ہوتا ہے تو وہ زیادہ گہرا اثر ڈالتے ہیں، زیادہ فعال ہو جاتے ہیں، زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں تب بھی وہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں، تب بھی وہ سماج کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں۔ تو اصل جو کشمکش ہے وہ سیاسی کشمکش نہیں ہے، اصل کشمکش نظریاتی کشمکش ہے۔ ایک بہت ہی تباہ کن نظریہ ہے، ایک بہت ہی ہلاکت خیز آئیڈیالوجی ہے، زہرناک قسم کے خیالات ہیں جو اس ملک کے ذہنوں میں پھیلائے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی جا رہی ہے، اور اسے دور کرنے کے لیے بھی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ محنت اور حکمت اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ لیکن مجھے جس بات کی طرف اصل توجہ دلانی ہے اس منبر سے، وہ یہ ہے کہ ساری تدبیریں، تمام منصوبے، سارے لاہے عمل وہ ناکام ہو جاتے ہیں اگر ان کی پشت پر ایمان کی قوت نہیں ہو، اور کامیاب ہوتے ہیں اگر ان کی پشت پر ایمان کی قوت ہو۔ قرآن مجید نے ایک مثال دی کہ ایک موقع پر تاریخ کے ایک مرحلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو یہ مقدس سرزمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اور اب تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اس میں چلے جانا ہے، اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس شہر کے۔ اب وہ سرزمین، وہ شہر، وہ ملک تمہارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا رسول ساتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے، اور سامنے فتح نظر آ رہی ہے کہ بس جانا ہے اور اس کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لینا ہے۔ لیکن ان کا ایمان کمزور تھا، بنی اسرائیل کا ایمان کمزور تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ وہاں جو لوگ ہیں وہ بہت زبردست قسم کے لوگ ہیں، ان فیہا قوما جبارین، وہ جب نکل جائیں گے پورا ملک خالی ہو جائے گا، اس کے بعد ہم اندر جائیں گے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان کی کمزوری تھی، اور وہیں پر انہی میں سے دو لوگوں نے یاد دلایا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو داخل ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے، رسول کا حکم ہے، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے غلبہ ہے، تمہارے لیے اقتدار ہے، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ لیکن وہ مومن تھے کہاں؟ ان کا ایمان بہت کمزور تھا، اس لیے وہ اقدام نہیں کر سکے۔ بہت ہی معمولی اقدام کرنا تھا، لیکن ایمان کمزور تھا تو وہ معمولی اقدام بھی نہیں کر سکے، جس کا نتیجہ یقینی تھا۔ تو جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر اقدام کی قوت چھن جاتی ہے، تب غور و فکر کی قوت بھی چھن جاتی ہے،
آپ منصوبے بناتے ہیں، تدبیروں کو لکھتے ہیں، لیکن آپ اس پر عمل نہیں کر پاتے کیونکہ ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایمان کمزور ہوگا تو امت میں اتحاد نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے زیادہ محبت اپنے مفادات سے ہوگی، اپنے گروہی مفادات سے، اپنے مسلکی مفادات سے اور اس طرح کے دیگر مفادات سے محبت ہوگی۔ وہ ایک امت نہیں بنیں گے، کیوں؟ ایمان کمزور ہے۔ ایمان کمزور ہوگا تو وہ میدان عمل میں جد و جہد نہیں کریں گے، وہ صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کام کریں گے، وہ صرف اپنے مفادات کے لیے کوششیں کریں گے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے دن بھر سرگرم رہیں گے، لیکن اللہ کے دین کے لیے وہ میدان میں نہیں اتریں گے کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ ایمان کی ایک کمزوری ہے کہ آپ کے بہت سارے غیر مسلموں سے تعلقات ہوں اور ان میں سے کوئی آپ کے ذریعے سے اسلام کے بارے میں واقف نہیں ہو۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ آپ کو پورے علاقے حاصل ہو جہاں پر کہ آپ اسلام کی بہترین تصویر پیش کر سکیں، لیکن آپ کے علاقوں میں کوئی غیر مسلم آئے تو اسلام سے متاثر ہو کر نہیں جاتا۔ یہ سب ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ بہت سے مواقع موجود ہیں، لیکن ان مواقع کا استعمال اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمزور ایمان والے بنی اسرائیل سے کہا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، وہ نہیں گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان، طاقتور ایمان، مضبوط ایمان والے ساتھیوں سے جب کہا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ، ہجرت کر کے چلے گئے، ایک نہیں رکا۔ جب کہا کہ بدر کے میدان میں جانا ہے، چلے گئے۔ جب کہا کہ احد کے میدان میں جانا ہے، چلے گئے۔ جب کہا کہ خندق کھودنی ہے اور یہیں رہنا ہے تو رکے۔ جب کہا کہ حدیبیہ کے میدان میں صلح کر کے واپس چلنا ہے، چلے آئے۔ اور جب کہا کہ اب مکے میں داخل ہونا ہے تو چلے گئے۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹا کیونکہ ایمان کی قوت تھی۔ یہ ایمان کی قوت ہر اقدام کے لیے سب سے ضروری چیز ہے، اور اس ایمان کی قوت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرات، یہ جو پوری دنیا حیران ہے کہ ایک طرف ساری عالمی قوتیں اور ایک طرف نقشے میں نظر نہیں آنے والا ایک چھوٹا سا علاقہ غزہ، اور جس کے اوپر بے تحاشا 40,000 ٹن یا 80,000 ٹن، کتنے ہزار ٹن بارود پھینکا جا چکا ہے، اندازہ نہیں ہے۔ بے تحاشا بمباری، ہر طرف بربادی، لیکن وہ کون سا جذبہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو وہ سب اپنی زمین کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں نکلیں گے، شہادتیں دیتے رہیں گے لیکن نہیں پیچھے ہٹیں گے، نہیں کمزوری دکھائیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس ایمانی تربیت کا نتیجہ ہے جو 1960 اور 1970 سے ان کی جا رہی ہے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایمانی تربیت کی گئی ہے، جو بڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرات، آزمائشیں دنیا بھر میں جگہ جگہ مسلمانوں کو درپیش ہیں۔ ثابت قدم وہ ہیں جن کے ایمان مضبوط ہیں، جنہوں نے ایمانی تربیت حاصل کی ہے۔ اور ایمانی تربیت کا جو سب سے بڑا سرچشمہ ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید، جس کو پڑھ کے آپ کو ایمان کے بڑے بڑے سبق ملتے ہیں۔ قرآن مجید جو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک ایمانی جملہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اور ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔
تو حضرات یہ جو ایمانی سب اسباق ہے قرآن مجید کے، ایک دو نہیں، ہر آیت آپ کے ایمان کو تازہ کرنے والی ہے، ہر آیت آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے، بڑھانے والی ہے۔ تو قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھیں کہ آپ کا ایمان طاقتور ہو جائے، آپ کو ایمان کی قوت، ایمان کی دولت حاصل ہو جائے۔ ایمان صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دینے کا نام نہیں ہے، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے ایمان کا۔ ایمان وہ ہے کہ جب کوئی برائی سامنے ہو تو بندہ کہے قرآن مجید کے الفاظ میں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ایمان یہ ہے کہ جب لوگ کہیں کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ لوگ کہیں کہ دیکھو سب لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے، یہ خطرہ تمہیں درپیش ہے، تمہارا ایمان بڑھ جائے، اور تم کہو کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو ایمان کے سبق ہیں، یہ جو ایمان کی قوت ہے، یہ جو ایمان کی غذا ہے، یہ قرآن مجید سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کم ہو گیا ہے تو ہماری یہ صورتحال ہے۔ اللہ کی آیتیں پڑھیے، اللہ کی آیتیں سنیے، ان میں ایمان کے سبق کو تلاش کیجئے، ایمان بڑھے گا، ایمان طاقتور ہوگا۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، قرآن کی آیتیں ایمان والوں کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے خوش ہونے لگتے ہیں کہ اب تو قریب ہے۔ ہم سب کو اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہماری ایمان کی کیفیت کیا ہے، دنیا ہمارے اندر کتنی بسی ہوئی ہے اور دین کی محبت کتنی ہے، اللہ سے ملنے کا شوق کتنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی قوت عطا فرمائے، ہمیں ایمان والی بصیرت عطا فرمائے، اور اس بصیرت اور اس قوت اور اس عظیمت اور اس محنت کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے کام کریں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے سزاوار ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔